پاک روح کو ویلکم اور خوش آمدید کریں. ہم زوردار تالیاں بجا کر پاک روح کو ویلکم اور خوش آمدید کریں گے اور آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم پاسٹر امجد برکت صاحب کو ویلکم اور خوش آمدید کریں گے تاکہ وہ خدا کے کلام کو پیش کریں. آپ سب لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. مسیح زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کو آج صبح خداوند کی حضوری میں سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے موقع دیا کہ ہم خداوند کی حضوری میں چھپ سکیں اور اس کی محبت سے خواہش، اس کی پرستش اور اس کی زندہ آواز کو سن سکیں. میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم خدا کا زندہ کلام سنیں، خدا کی زندہ آواز کو سنیں، ہم ایک لمحہ اپنے سر کو جھکائیں گے اور میرے پیچھے بولیے گا. خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں لے کر آئے اور آج جب تم میرے ساتھ بولنے کو ہے تو تیرا بولنا میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہے اور میں اس کلام کو سمجھ سکوں اور اس پر عمل پیرا ہو سکوں. آمین. میرے عزیزوں، آپ سب جانتے ہیں کہ کل ہم جشن آزادی منانے کو ہیں اور اس دن کو منانے کو ہیں جب یہ ملک خدا نے ہمیں دیا اور یہ ملک جب دیا گیا تو اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں، بہت سا خون اور بہت سی تگ-و-دو کرنے کے بعد یہ ملک جو ہے ہمیں حاصل ہوا. کیا آپ سب جانتے ہیں؟ یس. تو اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی، بہت سی نقطے عملی بھی بنائی گئی تاکہ اس ملک میں ہم رہ کر آزادانہ زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. ہم اس ملک میں رہتے ہوئے پوری آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں، اپنی زندگی کو بسر کر سکیں اور یہاں آزادی کے ساتھ ہر کام کو سر انجام دے سکیں. یہ بڑی ہی بابرکت بات ہے اور یہ ایک نعمت ہے خداوند کی طرف سے کہ خداوند نے ملک پاکستان جو ہے وہ ہمیں عنایت کیا. اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے جس ملک میں رہو، جس ملک میں تم ہو، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اس ملک کے لیے سلامتی چاہو، اس ملک کے رہنے والوں کے لیے برکت چاہو، اس ملک کے لیے برکت چاہو. خدا کا کلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم ملک پاکستان کے لیے برکت چاہیں. 74 ایئرس جو ہیں وہ پورے ہونے کو ہے اور 75واں سال جو ہے پاکستان کو بنے ہو چکا ہے اور ہم 74 ایئرس میں داخل ہونے کو ہیں پاکستان کو بنے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ جشن مناتے ہیں، رنگ برنگے جو ہیں وہ کپڑے پہنتے ہیں، اپنی بائکس کو سجاتے، گھروں کو سجاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، ڈفرینٹ سیریمنیز ہوتی ہیں تاکہ ہم جشن آزادی کو منا سکیں. آزادی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے. جب آپ آزاد ہوتے ہیں
تو آپ ہر کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن جب قید میں ہوتے ہیں تو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر پابندی ہو جاتی ہے، آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کہ میں آزادی اور قید کو بیان کروں، خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 31 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں یوں مرغوم ہے، بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کون آزاد کرے گی؟ سچائی۔ آزادی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، میں کسی قید میں نہ رہوں۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ آزادی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قید میں جب آپ ہو جاتے ہیں، باؤنڈ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے کچھ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک جگہ پر قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ لیکن آزادی جو ہے وہ آپ کو عمل کرنے سے، کسی کام کو کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے اور سچائی، اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سچائی کون؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جو اس کی راہ پر چلے گا وہ سچائی پر چلے گا۔ حق کا جو مطلب ہے وہ سچائی ہے، حق کی بات کہنا، سچائی کی بات کہنا۔ اور سچائی جو ہے وہ انسان کو آزاد کرتی ہے۔ میں اس ملک کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ملک جو ہے بڑی کوششوں اور کاوشوں سے بنا۔ بہت سے مسیحی لوگوں نے اس ملک کے بننے میں اپنا کردار ادا کیا، اور جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو ووٹ جو تھے وہ کم پڑ گئے، اور مسیحی اور اقلیتوں نے مل کر اس ملک کو ووٹ دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ مسیحی لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ بہت سے مسیحی فوجی، بہت سے مسیحی نوجوان، بہت سے مسیحی بزرگ، بہت سے مسیحی سیاستدان جو ہیں اس ملک میں، ملک کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ آج اس دنیا میں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ تو ایک خطے کی بات ہے، یہ تو ایک حصے کی بات ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ڈفرینٹ جگہوں میں رہتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں رہتے ہیں۔ ہر ملک میں اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے تگودو کی کہ ہم اس ملک کو حاصل کریں، قربانیاں دیں، تاکہ یہ ملک جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں آزادانہ طور پر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ لیکن وہ چند لوگوں کے لیے آزادی تھی، اور یہ ایسی آزادی ہے جو جسمانی آزادی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ روحانی آزادی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جسمانی آزادی تو مل گئی، لیکن کیا ہماری روح نے آزادی کو حاصل کیا؟ اس یسوع مسیح کو جو کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میں سچائی ہوں، جو مجھے قبول کرے گا، جو مجھے اپنے اندر لے گا، وہ آزادی کو حاصل کرے گا۔ میرے عزیزوں،
اس بدکار عورت کو دیکھیے، وہ بدکار عورت جو گناہ میں پکڑی گئی اور بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی وہ یسوع کے پاس آ چلی۔ جب یسوع کے پاس آ چلی تو اس کے پیچھے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم، لوگوں کا ایک بڑا رش، ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور اس پر اسے سنسار کرنے کے لیے وہ اس پر پتھر برساتے، پتھر مارنے کے لیے تیار، اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے تاکہ یہ آئندہ کو گناہ نہ کرے۔ شریعت کہتی تھی کہ سنسار کرو۔ جب وہ وہاں اس جگہ پر پہنچے تو یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ کیوں اسے سنسار کرتے، کیوں مارتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بدکار عورت ہے، اور موسیٰ کی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جو بدکاری میں پکڑا جائے، جو گناہ کی حالت میں پکڑا جائے، اسے سنسار کرو۔ سو وہ اسے ہلاک کرنا چاہتے، لیکن یسوع مسیح نے میرے عزیزوں زمین پر بیٹھ کر لکھنا شروع کیا، لکھتا گیا، اور یہودی اور وہ جو لوگ تھے وہ کھڑے اس کو دیکھتے کہ یہ کیا لکھتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد یسوع مسیح نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے سب سے پہلے وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، جو گناہ سے بالکل آزاد ہے، جس کی زندگی میں کبھی گناہ برپا نہ ہوا ہو، جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، وہ سب سے پہلے پتھر مارے۔ میرے عزیزوں، ایک ایک کر کے وہاں سے سب جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور وہ بدکار عورت وہاں پر کھڑی، اور یسوع مسیح جو کہ ہماری سچائی کا رستہ ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، اور جو آزاد کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، وہ وہاں پر کھڑا ہے، اور اس نے اس سے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور آئندہ گناہ نہ کرنا، کیونکہ اس کے پاس اختیار تھا، اس کے پاس آزاد کرنے کی قوت تھی، وہ آزاد کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، وہ آزاد کرنا جانتا ہے، کیسے انسان کو آزاد کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کی بیماریوں سے آپ کو کوئی آزاد کروا سکتا ہے، آپ ہاسپٹل میں جائیں گے، شفا کو رسیو کریں گے، آپ مختلف جگہوں پر جائیں گے، شفا کو تو حاصل کر لیں گے، لیکن میرے عزیزوں گناہ کا علاج کس کے پاس ہے؟ اس یسوع مسیح کے پاس۔ گناہ کا علاج کسی کے پاس نہیں، کوئی آپ کے گناہ معاف نہیں کر سکتا سوائے یسوع مسیح کے، کیونکہ وہ بے عیب برا ہے، وہ گناہ سے پاک ہے، اور وہی گناہ سے چھٹکارا دے سکتا ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، وہ گناہ سے پاک اور آزاد ہے، اور وہ ہمارا اچھا لیڈر، اچھا چرواہا۔ جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، جب ہم اسے اپنا لیتے ہیں تو وہ ہمیں حقیقی آزادی دیتا ہے، حقیقی آزادی کو حاصل کرنا ہے۔ بہت سے نوجوان کل کے دن روڈز پر بائکس چلاتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، ایون کہ دل کرے تو پولیس والے کو بھی تھپڑ مار دیتے ہیں، اس طرح کی آزادی مناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ خداوند نے یہ ملک ہمیں بلیسنگ کے طور پر دیا ہے، خدا نے ہمیں برکت کے لیے دیا کہ ہم اس ملک کی سلامتی چاہیں، نہ کہ ہم اس ملک کو توڑیں، اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش کریں، اس ملک کے اثاثوں کو برباد کرنے کی کوشش کریں، شور و غل کریں، بلکہ اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں، دعا میں ٹھہریں، چرچز میں جائیں اور عبادت گاہوں میں جائیں، وہاں جا کر اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یسوع مسیح ہی ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، کیونکہ وہی نجات دینا چاہتا ہے، اور نجات وہی پاتا ہے جس کے اندر گناہ ہے، اور گناہ جو ہے جب ہماری زندگی سے جاتا رہتا ہے تو ہم حقیقی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں۔
हम हकीकी तौर पर आज़ाद हो जाते। सो आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, और उन अगली आयत में 33 आयत में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 31 से 32 आयत हमने पढ़ी, 33 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। मेरे अजीजों, यहूदी वहाँ पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम गुनाह की, हम जो है वो गुलामी की हालत में हैं, हम तो शुरू से ही आज़ाद हैं, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वो जिस्मानी बात कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर बात कर रहा था। उस बात को समझ ना पाए जो यीशु मसीह कहना चाह रहा है। यीशु मसीह ने जो कहा वो आगे हम पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। यानी कि वो गुलाम जो है गुलाम बन जाता है, वो कैद में हो जाता है, वो गुनाह की कैद में चला जाता है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। गुलाम जो है वो अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक घर में रहता। गुलाम जो है वो हमेशा घर में नहीं रहता, वो थोड़ी देर के लिए गुलामी की हालत में रहेगा। अगर वो किसी घर में नौकरी करता है, किसी घर में काम करता है, तो वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए, या जो एग्रीमेंट उसके साथ हुआ है वो उतनी देर के लिए उसके साथ काम करेगा। लेकिन बाद में जो मालिक है, जो असल मालिक है, वही घर का जो है मुख्तार है। बेटा जो है, जहाँ यीशु मसीह को बेटे का नाम दिया गया है कि बेटा ही असल घर का मुख्तार है, वही हमें आज़ाद करने की कुव्वत रखता है, वही हमें गुनाहों से आज़ाद करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमें गुनाहों से आज़ाद किया। वो आया ताकि हम गुनाहों से आज़ाद हों, हम हकीकी आज़ादी को हासिल करें, हम हकीकी आज़ादी को रिसीव करें, और हम आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। गुनाह जो है वो इंसान को कैद में कर देता है। आपने देखा होगा कि जो गुनाह की ज़िंदगी गुजारते हैं उनके अंदर बदरूहें और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उन पर हमलावर होती हैं। क्योंकि गुनाह का दोस्त जो है वो क्या है? गुनाह है। जो बदी करता है वो बदी का दोस्त है, और जो सच्चाई के साथ दोस्ती करता है वो सच्चाई का दोस्त है, यानी यीशु मसीह का दोस्त है। और यीशु मसीह जो है वो आज़ाद करवाते हैं, वो हमें हकीकी आज़ादी देते हैं। हम गुनाह से आज़ाद हो जाते हैं जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो यीशु मसीह हमें हकीकी आज़ादी देते हैं। पौलुस और सिलास जब खुदा की खिदमत करते थे, खुदा की खिदमत में हाजिर होते थे और लोगों में उसके नाम का चर्चा करते थे, उसके कलाम की मुनादी करते थे, तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती थी कि ये यीशु मसीह का नाम क्यों लेता है, यीशु मसीह का नाम की मुनादी क्यों करता है। तो उन्होंने एक औरत जिसमें बदरू थी, और जो वहाँ के जो आलम थे उनके लिए पैसे लाती थी, पैसे कमाती थी। तो पौलुस और सिलास ने मुड़कर, वो बार बार पौलुस और सिलास को ताना देती कि तू यीशु के नाम से काम करता है। सो पौलुस और सिलास ने मुड़कर उसे कहा कि ऐ बदरू, इससे निकल जा। और वो उसी घड़ी बदरू जो है वो निकल गई, और वहाँ के जो आलिम हैं, जो उसके मालिक थे, जो उसके साथ जो चलते थे, उन्हें ये डर पड़ गया कि अब हमें जो फाइनेंशियल हेल्प है वो कौन देगा। तो पौलुस और सिलास को उन्होंने कैद खाना में डाला। तो मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं जब पौलुस और सिलास कैद खाना में थे तो उन्होंने वहां पर क्या किया? उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने कोई लड़ाई की,
उन्होंने क्या गालियां निकाली, उन्होंने क्या सलाखें तोड़ने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने उस जिंदा खुदा को जो सच्चाई है, जो हक है, उसे पुकारना शुरू किया। और उसी वक्त वो दरवाजा जो है, वो कैद खाना का दरवाजा जो है वो खुल गया और पौलुस और सिलास जो है वो वहां से आजाद हुए। और वो नौकर जो है, सूबेदार जो है, उसे अपने घर ले गया और उसने कहा कि मेरे घराने के लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें ताकि हम निजात पाएं। निजात देने वाला एक ही है। सो उस सूबेदार ने भी और उसके घर वालों ने भी निजात पाई। और यीशु मसीह जो आज़ाद करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, आज दावत देता है कि ऐ मेरे लोगों, मेरे पास आओ। जो गुनाह की हालत में है वो मेरे पास आए ताकि मैं तुम्हें आज़ाद करूं और तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दें खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए, कि हमें बहुत अच्छे तरीके के साथ हमें समझाया कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस तरह चलना है। हालेलुया।